حضرت خواجہ فضل علی صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ مسکین پور شریف والے ساری زندگی میں میرے عزیزوں انہوں نے اپنی داڑھی کا بال زمین پہ گرنے نہیں دیا. وضو کرتے ہوئے خلال کرتے ہوئے بال ہاتھ میں آ جاتا. فرماتے ہیں سندیوں بیلیوں او میرے گھر والوں اس بال کو کسی تھیلی میں کسی کاغذ میں کسی کپڑے میں باندھ دو. میرے عزیزوں نہاتے وقت وضو کرتے وقت خلال کرتے وقت بال ٹوٹ جاتا, کنگھی دیتے وقت بال ٹوٹ جاتا, سارے بالوں کو محفوظ کر لیتے. جب آخری وقت آیا خواجہ فضل علی صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او میرے گھر والوں وہ میری زندگی بچپن سے لے کر جوانی بڑھاپے تک کے سارے بال لے آؤ جو میری داڑھی مبارک ہے. گھر والے بالوں کی پوٹلی لے کے آ کے کھڑے ہو گئے. میرے عزیزوں کوئی قبر کے اندر غلاف کعبہ لے کے جا رہا ہے, کوئی عرق گلاب لے کے جا رہا ہے, کوئی زمزم کا چھلکا لے کے جا رہا ہے, کوئی عہد نامہ لے کے جا رہا ہے, کوئی سیڑھیوں تختیوں کے اوپر کلمہ طیبہ لے کے جا رہا ہے. واہ خواجہ فضل علی قریشی نشبندی مسکین پور شریف والے تیری عظمت کو تیری محبت کو تیرے مصطفیٰ سے عقیدت کو سلام ہے. فرمایا او لوگو جب مجھے غسل دے لو مجھے کفن پہنا دو, جتنی میری زندگی کے داڑھی کے بال ٹوٹے سارے کے ساروں کو میرے منہ پر رکھ کے میرا چہرہ چھپا دینا, پھر کفن لپیٹ کے مجھے قبر میں اللہ کے حوالے کر دینا. رب کعبہ کی قسم فرشتے دیکھیں گے اور دیکھ کے کہیں گے کون آیا ہے, تو چہرے پر داڑھی کے بال دیکھ کے کہہ دیں گے محمد کا غلام آ گیا. گارنٹیڈ میرے عزیزوں کوئی بھی شیوی بناؤ کوئی چیز بناؤ اس کے ساتھ اتنا سا پیپر ہوتا ہے اس پہ گارنٹی لکھی ہوتی ہے. جب ایک الیکٹرانک کی چیز بناؤ پلاسٹک کی چیز بناؤ لوہے کی چیز بناؤ اس پہ گارنٹی لکھی ہوئی ہے. اتنے بڑے انسان کی کیا گارنٹی. اللہ فرما رہے ہیں اگر اعمال اچھے نہ ہو تو قبر کے اندر جسم مٹی ہو جائے گا. یا اللہ گارنٹی کیا ہے کہ جسم کا یہ جسم قبر میں مٹی نہ ہو. فرمایا اس کی گارنٹی ہے اس کو نہ چھیڑنا اسے ہاتھ نہ لگانا, یہ سنت کے مطابق چہرے پر سجا کے چلے جانا. جو نبی کی سنت کے بال لے کے آئے گا قیامت کی صبح تک اللہ قبر میں اس کا جسم محفوظ فرمائے گا. آج میرے عزیزوں کوئی پارٹی کا نمائندہ اس پارٹی کے ممبر کے اس پارٹی کے بڑے کے دفتر میں جاتا ہے, گلے کے اندر پٹی باندھ کر سر کے اوپر ٹوپی لے کے یہ ہاتھ کے اندر میرے عزیزوں کوئی ایسا گرام لے کے جائے گا, ایسی چیز لے کے جائے گا, ایسا کڑا پہن کے جائے گا جس سے پارٹی کا اظہار ہو رہا ہے. میرے عزیزوں ہم سارے محمدی, ہم کون ہیں سارے. قیامت کے دن ہمارے پاس کیا نشانیاں کیا لے کے جائے, لباس غیروں والا, کردار غیروں والا, چہرہ غیروں والا, سر کے بالوں کا سٹائل غیروں والا, پاؤں کے جوتے کا طریقہ غیروں والا, چہرہ بھی غیروں والا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ ہماری پہچان کیا ہوگی. ہم جا کے کہیں گے جی ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. اگر ختم نبوت کا زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے تو کربلا کا شخص سوار آگے آ جائے گا اور کہے گا نا میں ان سے زیادہ ختم نبوت کا نعرہ لگانا جانتا تھا. اگر ختم نبوت کے نعرے لگانے پر اگر نانا جان آپ کی شفاعت مل جاتی, حوض کوثر کا پانی مل جاتا, تو مجھے تلواروں کے سائے میں جا کے نماز کا سجدہ کرنے کو کیوں کہا تھا. دو جواب. نانا وہ روتی ہوئی ایک دھی آ رہی ہے, اجڑی ہوئی دھی آ رہی ہے. کون ہے؟ جس کا نام زینب ہے, نواسی ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسین کی بہن, حسن کی بہن, فاطمہ کی بیٹی. آنگن کے اندر بیڑے کے اندر علی کو ابا ابا کہنے والی, نبی کو نانا نانا کہنے والی. جب یہ قیامت کے دن روتی آئے گی کہے گی نانا اگر 12 کنگل چوڑیاں اور 2 کڑے ہاتھ میں پہننے سے, اگر سونا چاندی پہننے سے حوض کوثر کا جام ملتا تو نانا جان مجھے بچوں کے لاس اٹھوائے, میں میرے سے کیوں اٹھوائے. نانا کربلا کے میدان میں کبھی میں علی اصغر کو دیکھ کے رو رہی تھی, کبھی علی اکبر کو دیکھ کے رو رہی تھی, کبھی میں اپنے بھائی حسین کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھ کے رو رہی تھی. آخری سانس سے میرے بھائی کی چل رہی تھی, میں نے اشارہ کر کے بھائی کو کہا تھا اتنی تو اجازت دے دے تیرے ٹکڑوں کو سمیٹ کر اوپر چادر ڈالنے دے. تو میرے بھائی نے نانے مدینے کی طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیا تھا. اللہ اکبر, اور رو کے کہا تھا بہن نانے کی عزت بچاؤ یا اپنے ٹکڑوں کو بچاؤ. میری بہن میں ٹکڑوں کو بکھرا رہنے دے, پرندے اٹھا کے لے جائیں گے. قیامت کے دن جنت کے اندر انشاءاللہ عزت بھی ملے گی, جسم مقام ملے گا. لیکن میری بہن اگر تو ننگے سر باہر آ گئی, کسی کافر نے تیرے بالوں کو دیکھ لیا تو قیامت کے نانے کی شریعت پر دھبا آ جائے گا. جاؤ مسلمان بیٹیوں سے کہہ دو, جاؤ میری بہنوں میری ماں سن رہی ہو, نبی کی
کی محبت کا دم بھرنے والی ہو، بچہ پیدا ہو نام کی ابتدا محمد سے کرتی ہو، 12 ربیع الاول کو کتنی خیرات کرتی ہو، کتنے جلسے کراتے ہو، عبدالغفار تمہارے پاس آیا ہوگا اور آ کے کہا ہوگا جلسہ کرانا ہے، بہن نے 100 روپے نکال کے دیا ہوگا، 500 روپے نکال کے دیا، یہ اظہار محبت ہے۔ لیکن میری عزیزہ اور میری بہن، اللہ اکبر، اگر تیرے گھر کے اندر ہر وقت یہ جھگڑا، تیرے گھر کے اندر ہر وقت یہ لڑائی، روٹی کپڑا مکان، مر گئے مر گئے مر گئے، کرونا آ گیا کرونا آ گیا، اے مر گئے مر گئے، جتی گاٹنے والے سے لے کر ملانا تک، فیکٹری والے تک، سارے کے سارے مر گئے۔ اللہ نے فرمایا ابھی تو میں نے تمہیں مارا ہی نہیں، جب میں مارنے پر آیا تو اس دن ماروں گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ کس دن مارے گا؟ جب بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی، ایک بستر پر 30 سال تک ایک رضائی کے اندر لیٹنے والے میاں بیوی ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ یا اللہ ٹھیک ہے اللہ جیسا تو کہہ رہا ہے، جیسا تیرے نبی نے کہا ویسا، لیکن وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ بھی حق، اللہ کی دعوت بھی حق، تاج نبوت بھی حق، لیکن اللہ اس پاپی دل کو کون سمجھائے؟ یا اللہ ذرا پریکٹیکل طور پہ نمونہ دکھا دے تاکہ میرا دل سمجھ جائے۔ پروردگار عالم احمد پور سیال کی عوام، چکاسی والا چچڑے والا کے لوگ، یا اللہ گڑھ مہاراجہ روڈو سلطان سے لئے چوک سرور سے آنے والے لوگ جوان کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی باتیں ساری ٹھیک ہے، قرآن کی باتیں ساری ٹھیک ہے، نبی کی بات ساری ٹھیک ہے، لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ماں 9 مہینے کوکھ میں اٹھائے، 2.5 سال سینے سے لگائے، وہ اپنے بچے کو پہچاننے میں کیسے انکار کرے گی؟ اللہ نے فرمایا عبدالحنان فکر ہی نہ کر، میں دکھاتا ہوں، 1.5 سال ہو گیا کرونا آیا، احمد پور سیال والو اللہ نہ کرے کسی گھر میں کرونا آیا ہو، اگر آیا ہوگا یا نہیں آیا، تم نے موبائلوں کی فیس بک پہ دیکھا، تم نے ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھا، تم نے اخبار کے پہلے صفحے پہ دیکھا، جس کو کرونا آیا اسے 15 دن کے لیے قرنطینہ کر دیا، جب کر دیا تو میرے عزیزوں سگا بیٹا ماں جانے کو تیار کوئی نہیں، باپ ہے بیٹا ہاتھ لگانے کو تیار کوئی نہیں، میرے عزیزوں ماما ہے بھانجا عیادت کرنے کو تیار کوئی نہیں، بھتیجا چاچا عیادت کرنے کو تیار نہیں۔ فرمایا جب چھوٹی قیامت کرونا آیا تم ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، جب بڑی قیامت کا کرونا آئے گا تم ایک دوسرے کو پہچاننے کا بھی انکار کر دو گے۔ دکھایا اللہ نے کرونا چھوڑا، ایسے ہی ہوگا قیامت کے دن۔ لیکن ایک ہستی کون ہے؟ بلند آواز سے پڑھ دو میرے نبی کا نام، ساتھی بات کہہ کے اپنی بات جو اختتام کی طرف لاؤں، جس کے آپ نے بھی ختم نبوت کے نعرے لگائے، پڑھو اس پر درود محمد وآلہ وسلم، پھر پڑھ لو صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، ایک مرد اور پڑھ لو صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ کسی نے ایک مرتبہ پڑھا، کسی نے 2، کسی نے 3، کسی نے زیادہ پڑھ لیا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ نہ کرے ہمارے میں سے کوئی جہنم کے راستے پر بھی جائے، کہہ دو آمین۔ قیامت کا دن ہوگا، اس امتی کا فرد، اس امت کا فرد اگر جہنم کے راستے پہ گیا تو اسے کون دیکھے گا؟ اماں نہیں دیکھے گی، ابا نہیں دیکھیں گے، بھائی نہیں دیکھیں گے، رشتہ دار نہیں دیکھیں گے، اس کو کون دیکھیں گے؟ جناب آدم علیہ السلام دور سے دیکھیں گے اور کہیں گے اوہو یہ تو کملی والے کا امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کی ماں کے پاس، بھائی کے پاس، باپ کے پاس نہیں جائیں گے، بلکہ دوڑتے ہوئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یا ابن صالح اور میرے پیارے بیٹے آپ یہاں کھڑے ہو، دیکھ تیرا امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ رحمت والے نبی فرشتوں سے کہیں گے اسے واپس لے کے آؤ، فرشتے کہیں گے ہم ٹھیک ہے آپ کے تابعدار ہیں، آپ کا ادب احترام کرتے ہیں، لیکن جس رب کی توحید کے پھلیرے بلند کرنے میں آپ نے دانت شہید کروائے اسی رب کے حکم سے ہم لے کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے پوچھنا ہے اپنے رب سے کو آپ کا رب آرڈر دے گا ہم تو چھوڑ دیں گے، لیکن تیرا حکم سر آنکھوں پر۔ رحمت والے نبی اللہ کے دربار میں عرض کریں گے الہی یہ میرا امتی ہے، ذرا ایک مرتبہ اسے واپس بلا لے، میں اسے جہنم میں اعمال تو لے جا رہے وہاں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کو ساری منظر کا پتہ ہے، اللہ کو ساری بات کا پتہ ہے، دلوں کے بھیج جاننے والا اللہ، آنکھوں کی اینیوں سے دیکھنے والوں کو دیکھنے والا اللہ، ہر چیز کو جاننے والا اللہ۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے محبوبہ لے جا، مجھے پتہ ہے آپ کیا کرو گے۔ اللہ کے نبی اس گناہگار کو جس کا راستہ جہنم کی طرف فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے، اللہ کے نبی اسے لے کے جائیں گے جہاں اعمال تو لے جا رہے ہیں، نام اعمال تو لا جائے گا، اعمال تو لے جائیں گے میزان عدل کے پاس۔ اللہ کے نبی فرشتوں سے فرمائے گا تو لو اس کے دوبارہ اعمال، سبحان اللہ
کملی والے ہمارے طور پہ شک ہے، اللہ کے آرڈر پہ شک ہے، ہم تو چل رہا دیکھ رہا تھا، اللہ نے فرمایا صحیح صحیح تولے، آپ فرمائیں گے میں کہہ رہا ہوں ذرا ایک مرتبہ تولو، جب نام اعمال کا دوبارہ وزن کیا جائے گا، ایک پلڑے کے اندر ساری نیکیاں، ایک پلڑے کے اندر سارے گناہ، اللہ اکبر میرے عزیزو رکھے ہوئے ہوں گے، نیکیوں والا پلڑا یوں جھونک مار کے اوپر اور گناہ والا پلڑا نیچے ہو جائے گا، پھر تھر تھر کانپنے لگے گا، اللہ کا نبی دیکھا نا میں جہنمی ہوں، میں جہنم میں جا رہا ہوں، جو فرمائیں گے ذرا ٹھہر جا، اپنے کھیسے میں یوں کر کے ہاتھ ڈالیں گے، ایک پرچی سی ہوگی، جہاں کھڑے ہوں گے وہاں سے یوں کر کے پھینکیں گے، نیکیوں والے پلڑے میں چلی جائے گی، فوراً گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو کے نیکیوں والا بھاری ہو جائے گا، حضور فرمائیں گے چل بھاگ جا جنت کی طرف، اللہ اکبر، جنت کی طرف جا رہا ہوگا، بڑھ بڑھ کے دیکھ رہا ہوگا کہ آج ماں کام نائی، بیوی کام نائی، پیر کام نائے، مرید کام نائے، استاد کام نائے، شاگرد کام نائے، مالک کام نائے، نوکر کام نائے، حکومت کام نائے، رعایا کام نائے، عوام کشمیری بٹ ایم پی ایم این اے تحصیلدار کام نائے، کون ہے جو آج ماں سے زیادہ کام آ گیا، کون ہے جو آج باپوں سے زیادہ کام آ گیا، حضور علیہ السلام مسکرائیں گے، فرمائیں گے مجھے نہیں پہچانتا میں کون ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے کملی والے ایسے نورانی چہرے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن کملی والے یہ تو بتاؤ پہاڑوں جتنے گناہوں میں پرچی ڈال دیے کیا ہے، اللہ کا نبی فرمائے گا تجھے یاد ہے نا، اللہ اکبر، جامعہ شمسیہ کے زیر تحت ایک جلسہ تھا ختم نبوت کا، چچڑے والے میں عبدالغفار صاحب ان کے والد سارے رشتہ داروں کی طرف سے سجایا گیا، اللہ اکبر، لوگوں نے چندے تعاون کر کے، بڑے بڑے حضرات نے، مخیر حضرات نے تعاون کر کے، عبدالغفار صاحب کتنی حیثیت کا تھا، تعاون کر کے جلسہ سجایا گیا، اللہ اکبر، رات کا 1 بج رہا تھا، تم کچھ سو رہے تھے، کچھ رو رہے تھے، کچھ گرمی میں اپنے آپ کو یوں کر کے جھول رہے تھے، کوئی ماتھے سے پسینے کو صاف کر رہے تھے، اتنے میں ایک فقیر آکے بیٹھ گیا جس کا نام میرا امتی عبدالحنان تھا، اس نے آکے کہا تھا نہ پڑھو وہ جو اس وقت تم نے درود شریف پڑھا تھا فرشتوں نے میرے پاس پہنچا دیا، آج کے دن اسی لیے میں نے درود شریف بچا کے رکھا تھا، اور میرے بندوں میرے امتیوں آج تمہارے ماں باپ کام نہ آیا، آج تمہارے وہ درود کام آ گیا جو درود تم نے اللہ اکبر 12 جون کو رات کے ختم نبوت کے جلسے میں پڑھا تھا، پھر میرے عزیزوں حضور علیہ السلام سے محبت کا ثبوت دے کے بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ